السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں نے 6 عورتوں کو آخرت میں ہونے والے عذاب کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، اس میں سے پہلی عورت پر جو آخرت میں عذاب ہوگا اس کا اس ویڈیو میں نے بیان کیا ہے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس عورت کو سر کے بال لٹکے دیکھا، بالوں کے ذریعے لٹکے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے پر ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اب میرے عزیزوں اور بہنوں، اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کے سر کے بال ان کی ستر کا حصہ ہیں۔ عورت کا سارا جسم سر سے پاؤں تک سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ ستر کا حکم الگ ہے اور پردے کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم شامل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ صد افسوس، آج ہم ان سب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میری مائیں بہنیں یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم میں سر کے بال لٹکے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتانے کے بعد پھر مر گیا، یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر کے متعلق ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص قبرستان میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر میں سے عورت کی آوازیں سنی کہ مجھے باہر نکال لو، مجھے باہر نکال لو، میں زندہ ہوں۔ عزیزو، پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہے اور خیال ہے، لیکن جب اس نے یہ مسلسل آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ وہ بھاگ کر قریبی بستی میں گیا اور لوگوں کو اس کے متعلق بتایا اور کہا کہ تم بھی چلو اور تم بھی اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اب لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام مفتی یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ امام صاحب مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور قبر کو کھولنا شروع کیا۔ اندر سے عورت کی آواز آئی کہ میرا کفن سڑ چکا ہے اور میں بالکل ننگی ہوں، جلدی سے میرے گھر سے میری چادر اور کپڑے لاؤ تاکہ میں وہ پہن کر باہر آ سکوں۔ لوگ دوڑ کر اس کے گھر گئے اور اس کے لیے کپڑے وغیرہ لائے اور لا کر انہوں نے یہ قبر کے اندر پھینک دیے۔ عورت نے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر اس نے ایک کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے اس کے گھر گئے۔ لوگوں نے اس کے کمرے کے باہر دستک دی کہ بیٹی کنڈی کھولیں۔ عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دیتی ہوں، لیکن کمرے میں وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، کیونکہ میری حالت عجیب ہے۔ اب 4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کھال ہے، صرف ہڈیاں ہیں اور ناک کی جگہ ایک سوراخ ہے، آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے ہیں، چہرے پر بھی چمڑی نہیں تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں جب زندہ تھی تو گھر سے باہر ننگے سر نکلا کرتی تھی، پھر جب مرنے کے بعد میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا یہ حل کر دیا۔ یہ کہہ کر عزیزو وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر مر گئی۔
چنانچہ لوگوں نے اس کو دوبارہ قبرستان پہنچا دیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو جو عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعہ سے عبرت لیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آخرت میں دوسری عورت کو ہونے والے عذاب کے بارے میں بیان اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔